قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم بیان فرمایا۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن پاک کے 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، محدثین اعظام نے بھی بیان کیا اس کو کہ اللہ رب العالمین نے جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص صرف نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ صرف ایک حکم پر تو عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو دوسرا حکم بیان فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، اس حکم پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ، فرمایا کچھ شخص کی نماز نہیں جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یا اسی طرح اس کا الٹ لے لیا جائے کہ جو شخص صرف زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز ادا نہیں کرتا تو گویا وہ شخص زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، یعنی ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے طہارت کا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کا پہلا معنی ہوا طہارت کا۔ تو جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو گویا ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، ایک معنی یہ ہوا۔ اور دوسرا معنی جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے نشوونما، بالیدگی، بڑھوتری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ عربوں کا ایک محاورہ ہے زکا الزرع، یعنی کھیتی باڑی میں نشوونما ہو۔ تو کیا مطلب ہوا یہاں پر زکوٰۃ کا؟ تو گویا مطلب یہ ہوا یہاں پر زکوٰۃ کا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا اس کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب زکوٰۃ ہم کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ تو شریعت نے بڑا پیارا اصول بیان کیا۔ شریعت نے بیان فرمایا کہ رشتہ داروں میں جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو ایک ضابطہ بیان کیا، ایک قاعدہ بیان کیا، اور وہ بڑا پیارا قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ ہم اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اصول سے کیا مراد ہے اور فروع سے کیا مراد ہے؟ تو اصول سے مراد انسان کی اوپر والا حصہ، یعنی جہاں سے انسان پیدا ہوا، مثال کے طور پر انسان کے والدین،
انسان کا والد ہو گیا، دادا ہو گیا، دادی ہو گئی، یعنی اوپر والے یہ رشتے ہم چلاتے جائیں تو یہ انسان کے اصول ہیں۔ اسی طرح والدہ ہو گئی، نانی ہو گئی، اور اس سے آگے ہم رشتے چلاتے جائیں تو یہ کیا ہے، ہمارے اصول میں آتا ہے۔ تو شریعت نے کیا کہا ہے کہ اپنے اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ اور دوسرے نمبر پر فروع کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب فروع سے کیا مراد ہے؟ فروع سے مراد وہ جو ہم سے نکلے ہیں، مطلب کہ جو ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، تو ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہمارے کیا آتے ہیں، اصول اور فروع میں۔ تو شریعت کا کیا قاعدہ بیان ہوا کہ ہم اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی جو رشتہ دار ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ان میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے۔ اگر بھائی مالی لحاظ سے کمزور ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ شریف فقیر ہے، تو ہم اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں اس مسئلہ کے بارے میں، کیا ہم اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو ہم اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہم نے اسی قاعدے کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہم اپنی بہو کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے داماد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور چچی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ علی ھذا القیاس آپ نے وہ قاعدہ یہاں پہ فٹ کرنا ہے کہ ہم اپنے اصول اور فروع، اصول سے مراد والدین آگے رشتے چلاتے جائیں، اسی طرح فروع میں آپ کا بیٹا بیٹی آگے نیچے تک چلے جائیں، تو یہ آپ کے اصول اور فروع آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔